عقیدت ہے، آؤ چلو بریلی چلتے ہیں۔ ایک بنیے کا مکان آج بھی ہے، اس سے جا کے پوچھو جب مفتی اعظم وضو کرتے تھے تو سارا پانی گرا ہوا برتن میں بھر کے لے کے جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا یار عجیب ہے تو، یہ وضو کا گرا پانی کدھر لے کے جاتا ہے؟ اس نے کہا تم کیا جانو؟ کہا کس لیے؟ کہا اگر میرے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو یہ پانی پلا دیتا ہوں، آج تک کسی کو اسپتال لے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ مجھے بات یاد آ گئی اور بتانے لگا ہوں، لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ولی نہیں تھے۔ حیرت ہوتی، بڑی تنگ نظری ہے ان لوگوں کے پاس جو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ولی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی تو بڑی ذات ہے یار، چلو ان کے بیٹے کی بات کریں۔ دنیا جنہیں مفتی اعظم مصطفیٰ رضا کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ کیسے مفتی جو میرے مفتی اعظم کے قلم سے نکلے، سارے فتووں میں وہی فتوہ نمایاں ہو۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ فتوہ اور تقوی متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، سبحان اللہ ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں ولی کچھ نہیں کر سکتے، میں کہتا ہوں ولی بننے کے لیے تقوی چاہیے اور تقوی کے لیے حلال چاہیے۔ جب حرام کھائے گا تو ولی کہاں سے بنے گا؟ ولی بنے گا ہی کیسے؟ تو میں ابھی مالدہ گیا تھا، ایک قاری صاحب کے نام سے مشہور ہے، قاری صاحب قبلہ، تو وہ بڑے بزرگ آدمی تھے، بہت سنجیدگی سے بیٹے بات سنیں، باقی گفتگو گھر جا کے کر لینا، یہاں تشریف لے آئیے، ہم وہاں جاتے ہیں ورنہ ڈسکس گھر کرنے باقی مسائل۔ تو وہ ان سے میری ملاقات ہوئی، بڑے بزرگ آدمی، انہوں نے کہا کہ مجھے کھانا مفتی عماد کے ساتھ کھانا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے حضرت آپ کے ساتھ کھانے کریں؟ میں نے کہا صاحب یہ حضرت ہیں کون جن کا نام سن کے آپ لوگ اتنا تعجب کرتے ہیں؟ کہنے لگے کوئی عام نہیں ہے، مفتی اعظم کے خلیفہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب کھانے کے لیے بیٹھے تو میں نے ان سے کہا حضرت بتائیے آپ نے مفتی اعظم کا دور دیکھا ہے، کچھ بتائیے جو آپ نے کچھ نیا دیکھا ہو۔ بہت غور سے میری بات سنیں۔ وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ بہت غور سے میری گفتگو سنیں۔ میں نے کہا آپ بتائیے نا۔ کہنے لگے مولانا میں نے ایک زمانے تک میں نے ادارہ پڑھایا شاہجہاں پور کا، مفتی اعظم ان سے بڑی قربتیں رہی، لیکن میں نے کبھی خلافت نہیں مانگی۔ تو میں واپس جب مالدہ آیا نا، لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے مفتی اعظم سے خلافت نہیں لی؟ تو کہنے لگے میں نے کہا شاید میں اس لائق نہیں تھا، اگر وہ اس لائق سمجھتے تھے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور میں اس لائق نہیں تو کہنے سے فائدہ ہے۔ کہنے لگے کچھ دن میں نے مالدہ یعنی بنگال میں گزارے، پھر میرے علاقے کے لوگ جب اجمیر شریف جانے لگے کہنے لگے تم بھی چلو بریلی۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تمہیں خلافت دلوانی ہے۔ کہنے لگے میں ان کے ساتھ بریلی شریف آیا۔ کہا جب ہم بریلی شریف پہنچے نا تو مفتی اعظم وضو فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے تھے؟ مفتی اعظم ہند وضو فرما رہے تھے۔ کہنے لگے وضو سے حضرت فارغ ہوئے تو میں کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو آپ کے وضو کا پانی گرتا تھا نا، لوگ اسے گرنے نہیں دیتے تھے، اور جب بھر رہے تھے تو مفتی اعظم کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے، اسے چھوڑو، کہاں لے کے جا رہے ہو، اسے چھوڑو۔ لیکن لوگوں کا عشق ایسا تھا کہ کوئی چھوڑنے تیار نہیں تھا۔ اللہ اکبر کہتے کہ ایک بوند پانی لوگوں نے نہیں چھوڑا، سارا برتنوں میں بھر کے لے گئے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس میں لے جانے والے صرف مصطفیٰ کے تھے، لے جانے والے کلمے والے تھے، تو کہو کہ عقیدت ہے، آؤ چلو بریلی چلتے ہیں۔ ایک بنیے کا مکان آج بھی ہے، اس سے جا کے پوچھو جب مفتی اعظم وضو کرتے تھے تو سارا پانی گرا ہوا برتن میں بھر کے لے کے جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا یار عجیب ہے تو، یہ وضو کا گرا پانی کدھر لے کے جاتا ہے؟ اس نے کہا تم کیا جانو؟ کہا کس لیے؟ کہا اگر میرے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو یہ پانی پلا دیتا ہوں، آج تک کسی کو اسپتال لے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تو فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں نے نا حضرت سے مصافحہ کیا۔ یہ کہتے میں نے مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں جب ہاتھ دیا نا تو حضرت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کے فرمانے لگے، پکڑ کے بتانے لگے کہ کچھ کہنا چاہتے تھے، کچھ کہنا چاہتے تھے کہ بس پھر مجھے پسینہ آنے لگا، میں کچھ نہیں کہہ پایا، کچھ بھی نہیں کہہ پایا۔ اور مفتی اعظم فرمانے لگے کچھ کہنا گئے
کہنے لگے میں نے کچھ نہیں کہا. کہا اس کے بعد حضرت چلے گئے. کہنے لگے میں 8 دن بریلی شریف میں رہا. کتنے دن؟ سارے بولیں کتنے دن؟ ایک تو جنریٹر کی آواز زیادہ، اوپر سے ساؤنڈ کی آواز آپ نے کم کر رکھی ہے. تو بھائی مائک کی ہٹا لو، پھر میں بنا مائک کے بھی بات کر سکتا ہوں. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ تھوڑی سی آواز ان کو بھی دیجیے. بہت غور سے میری بات سنیں، بہت غور سے. فرمانے لگے میں 8 دن بریلی شریف میں رہا. 8 دن بریلی شریف میں رہنے کے بعد کہنے لگے میں روز نماز پڑھتا اور وظیفے میں بیٹھ جاتا، اور اسی امید پہ تھا شاید حضرت آج بلا لیں، آج بلا لیں، آج بلا لیں. کہنے لگے 8 دن گزر گئے. پھر میں گیا اعلی حضرت کے مزار پہ اٹھ کے. میں نے کہا حضرت اب برداشت نہیں ہوتا ہے، بہت ہو گیا، اب نہیں رکا جاتا، اب میں چلا جاؤں گا، میں نہیں رکوں گا اب. کہنے لگے میں یہ کہہ کے واپس پلٹا نا تو بابو میاں حضرت کے ایک مرید تھے، خادم تھے، وہ تلاش کرنے لگے کہاں گئے فلاں مولانا جو بنگال سے آئے ہیں. اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھ تک آئے. کہنے لگے کہاں تھے؟ حضرت بلا رہے ہیں. سبحان اللہ. کون بلا رہے ہیں؟ سرکار مفتی اعظم. کہنے لگے حضرت بلا رہے ہیں. اب ذرا سننا جو میں نے کہا. ولی وہ جان لیتے ہیں جو دل میں ہوتا. کہتے ہیں جب میں حضرت کے پاس گیا نا جہاں حضرت لیٹے تھے، تو کہتے ہیں میں جب پہنچا تو مفتی اعظم فرما رہے تھے واہ جی واہ، عجیب ہے، چلے جائیں گے، نہیں رکیں گے، یا تو خلافت دو ورنہ نہیں رکیں گے. کہتے حیرت میں تھا. جب مزار پہ کہا تھا تو کوئی دوسرا سننے والا نہ تھا. جب حضرت کے پاس پہنچا تو پتا چلا، میں بعد میں آیا، حضرت کو پہلے پتا چل گیا. فرمانے لگے خلافت ہی چاہیے، ہاتھ بڑھاؤ. کم مرید بھی کیا، خلافت بھی دی. پتا یہ چلا اللہ والے صرف چہرہ نہیں دیکھا کرتے، جو دل میں ہوتا ہے اسے دیکھ بھی لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. اللہ سلامت رکھے. ایک اللہ والے کی چوکھٹ پہ آپ بیٹھے ہو، اللہ والے کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہو. اور لوگوں اللہ والوں سے پیار کرنا، اس کی اللہ نے بے پناہ برکتیں رکھی. ہاں سامنے جو ایک چھوٹی سی قبر میں لیٹنے والا بندہ جسے صرف مستان کہتے ہو، جسے صرف مستان کہتے ہو، وہ رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا ہے. اور جو اس کے پیاروں سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرنے لگتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کسی بھی ولی کو خدا مانتے ہیں؟ بولو نہیں. خدا مانتے ہیں کسی کو؟ نہیں. نبی نہیں مانتے نا. امت میں سے کسی کو ہم نبی نہیں مانتے. نہیں مانتے. ہاں یوں تو سارے نبی خدا کے ولی ہیں. لفظ ولی کہہ کر کے کوئی یہ نہ کہے اس نے نبوت کا بھی انکار کیا. نہ، ہم امت میں کسی کو نبی نہیں مانتے، لیکن اتنا جانتے ہیں ولی اپنے پاس سے نہیں رب کی توفیق سے دیتا ہے. سبحان اللہ. رب کی توفیق سے دیتا ہے. ایک بزرگ گزرے، ان کا اپنا بزنس تھا کپڑے رنگنے کا. تو لوگ ان کے پاس آتے کپڑے رنگوانے کے لیے. کہنے لگے حضرت جی یہ کپڑے رنگ دو. آپ رنگ دیتے تھے. ایک دن ایک شخص آیا، اپنے کئی جوڑی کپڑے دے کے چلا گیا. کہا میرا یہ کپڑے رنگ دینا. آپ بھول گئے، کسی کام میں لگ گئے. 2-4 دن کے بعد آیا، کہنے لگا میرے کپڑے تیار نہیں کیے. فرمانے لگے میں بھول گیا. کہنے لگے آپ بھول کیسے گئے، میرے کپڑے تھے. وہ غصہ ہوا. فرمانے لگے غصہ کیوں ہوتا ہے، ابھی رنگ دیتے. آپ نے سارے کپڑے لیے اور ایک ہی برتن میں ڈال دیے. اب پھر کیا تھا، کپڑے والا بس کپڑوں سے باہر. کہنے لگا جی میں تو الگ الگ رنگوانے لایا تھا، تم نے ایک ہی کپڑے میں ڈال دیے. اب اللہ والوں کی شان دیکھو. مسکرا کے کہنے لگے تو کیا ہوا، کہ سب ایک ہی رنگ کے ہو جائیں گے. گلا تھا گھڑا، ہاتھ ڈالا. فرمانے لگے بتا کیسے رنگ کے کپڑے چاہیے. واہ واہ سبحان اللہ. اس نے کہا مجھے سفید رنگ چاہیے. ہاتھ ڈالا، اسی سے سفید نکال لگے ہیں. اب کیسا چاہیے، کہا نیلا چاہیے. ہاتھ ڈالا، نیلا نکال دیا. اب کیسا چاہیے، فیروزی چاہیے. اسی کپڑے سے پھر ویسا کپڑا جیسا مانگتا رہا، دیتا رہا. اللہ اکبر. حیرت میں تھا، جھانک کے دیکھا ایک کلر کا پانی، الگ الگ رنگ کے کپڑے. کہا یہ کیسے نکل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا تو نے نہیں جانا. جب ان
کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء اکرام. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بتا رہے تھے مجھے کہنے لگے یہ مستان صاحب جب بازار میں نکلتے تھے نا تو دامن کھولتے تھے تو تمباکو دیا کسی نے تمباکو بھی اس میں, کسی نے سیو دیے سیو اس میں, کسی نے پرمل دیے پرمل, کسی نے سنگاڑے دیے, جس نے جو دیا ایک جگہ لیا. سبحان اللہ. اور جب کسی کو دینے کی باری آئی نا تو جو چاہتے تھے وہ بنا کے دے دیتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کی شان ہے؟ اللہ والوں کی شان ہے. میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت زمانے کے بعد نا کہیں کہیں ایسے دیکھنے ملتا ہے کہ عرسوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی محفلیں سجتی ہیں. کہاں پہ؟ عرسوں میں حضور کی محفلیں سجتی ہیں. تکلیف ہوتی ہے. کئی جگہ دیکھا گیا بڑے بابا ہیں جی پہنچے ہوئے ہیں 7 پشتوں تک کتب ہیں مگر جا کے دیکھو تو مزاروں پر عرسوں کے نام پہ بدماشیاں ہو رہی ہیں, عیاشیاں ہو رہی ہیں. یہی ہماری قوم جب عرس آتے ہیں تو 1 سال پہلے تیاری کرتی ہے کہ یہاں کون آئے گا, کا فکر نہ کر چندہ دے, ایک مقابلے والا آئے گا, ایک مقابلے والی آئے گی, ایک ناچنے والا آئے گا, ایک نچنیا آئے گی. مجھے بتا تو سکی تم مزارات پہ ڈی جے بجاتے ہو, تماشے کرتے ہو, ذرا دل تھام کے مجھے تو بتاؤ, پوچھو ان اللہ والوں سے تم اللہ والے کیسے بنے؟ کیا زندگی بھر ناچتے رہے اس لیے اللہ والے بن گئے؟ مقابلے دیکھے ہیں اس لیے اللہ والے بنے ہو؟ اگر اجازت ہوتی اور یہ اپنے آپ کو دکھا پاتے تو میں مزار کھول کے پوچھتا اور تمہارے سامنے ان سے کہلواتا کہ تم بتاؤ اللہ والے کیسے بنے. تو یہ رو کے کہتے نادانو, ہم نے جس پیغام کو پوری زندگی عام کیا تھا, ہم نے کہا تھا شرم لاگو رکھے, ہم نے کہا تھا حیا کو لازم کرنا, ہم نے کہا تھا بیٹی کو پردے میں رکھنا, ہم نے کہا تھا عورت کو پردے میں رکھنا, تم نے عورتوں کو لا کر کے میرے مزار پہ ننگا کیا ہے, تم نے مجھے راضی نہیں کیا ہے, تم مجھے ناراض کرنے آئے ہو. یہی وجہ ہے عرس بھی ہو رہے ہیں, زلزلے بھی آ رہے ہیں, عرس بھی ہو رہے ہیں, بارشیں بھی نہیں ہو رہی ہیں, عرس بھی ہو رہے ہیں, پھر موسم کے بارشیں ہو رہی ہیں, عرس بھی ہو رہے ہیں, طوفان بھی آ رہے ہیں, عرس بھی ہو رہی ہے, تباہی بھی آ رہی ہے, عرس بھی ہو رہے ہیں, بربادی بھی ہو رہی ہے, عرس بھی آ رہے ہیں, سیلاب بھی آ رہے ہیں. یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ والوں کو منایا نہیں ہے, انہیں چڑھایا ہے. اگر بھلائی چاہتے ہو تو سنو, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل زمانے کے قیامت میں آ کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. بولنا چاہیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت رسول اللہ. مذہب اسلام مسلک اعلی حضرت عرس مقدس مفتی حماد صاحب قبلہ. کیا کر رہے ہیں ہم؟ حضرت ایک بات سنیں, توجہ ہے سارے لوگوں کی. تمہاری مرضی ہے ڈی جے دیکھو جا کے, یہ اللہ والوں کی باتیں سنو. میرا اپنا بھی مزاج ہے اور اصول ہے, میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. سنیں میری بات, اس کی پرواہ نہیں ہے کہ تم اگلی بار بلاؤ گے کہ نہیں بلاؤ گے. پائے مرا لنگ نے اس ملک خدا تنگ نے. ہاں جی بات سچی کہیں گے, تمہیں اچھی لگے یا بری لگے. میں ایک جگہ جلسے میں گیا شعیب بھائی, تو اشتہار رکھا تھا, اشتہار ہماری قوم کی بغیرتی دیکھی, اشتہار رکھا تھا. میں نے یہ دیکھنے کے لیے اشتہار اٹھایا کہ دیکھوں ان صاحب مزار کا نام کیا. تو جب وہ پورا کھولا نا تو اوپر مولوی کی فوٹو چپکی پڑی ہے, نیچے نچنیا کی فوٹو چپکی پڑی ہے. موڈ خراب ہو گیا, دیکھ اتنی بےغیرت قوم ہو گئی. ہم نے مولویوں کو بھاڑوں کے برابر رکھ دیا. سمجھتا کیا ہے مولوی کو؟ خدا کی قسم یہ وہ جماعت ہے, اللہ قیامت کے دن حکم دے گا قرآن والوں کے قدموں کے نیچے کی مٹی لائی جائے. مالک کرنا کیا ہے کہ آج ان کی شان دکھانا چاہتا ہوں جو انہیں حقیقت. اسلامک نعت و بیان سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل ہاشم سائبر ورلڈ کو سبسکرائب کریں.